الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم مقتدر علماء کرام، حفاظ اعظام، بزرگان قوم و ملت، نوجوانان محلہ، برادران ملت، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، بڑی دیر سے آپ حضرات علماء کرام کے بیانات، بڑے بڑے علماء کرام کے بیانات آپ سن رہے ہیں۔ اس اجلاس کا مضمون ہے اجلاس عام۔ میں صرف دو چار باتیں کہہ کے میں اپنی جگہ لے لوں گا، کوئی تقریر مقصد نہیں ہے۔ ہم یہاں لمبی چوڑی تقریر کر رہے ہیں اور سننے آئے ہیں، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ہمارے گھر کو آگ لگ چکی ہے۔ ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم لچھے دار تقریر سن کر کے ہم نمازیں بھی غائب کرتے ہیں، عقیدے بھی خراب کرتے ہیں، اور ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ آج ہم یہاں پر اجلاس عام کر رہے ہیں، لیکن کوئی ہے جو ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، ہمارے ایمان کو لوٹ رہا ہے، اور ہمارے پڑوس میں اور ہمارے محلے میں اور ہمارے اس خطے میں ارتداد کی ہوا چل رہی ہے۔ لوگ مرتد ہو رہے ہیں اور لوگ قادیانی اور مرزائی کے جال میں پھنس چکے ہیں، شکیلیت کے فتنے میں، شکنجے میں وہ کس چکے ہیں، لیکن ہم ہیں نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اور بڑے بڑے جلسے و جلوس کر کے اپنے پیسوں کو ہم جو ہے یقیناً میں یہ کہتا ہوں کرنا چاہیے، لیکن ہمیں جو ہمارے اسٹیج میں بھی بیٹھے ہیں، میں ان سے بھی میں ادنا اور چھوٹا ہونے کے ناطے معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج ہمارے علماء سیرت پر تو بیان کرتے ہیں، اصلاح معاشرہ کرتے ہیں، وہ اصلاح معاشرہ کا فائدہ کیا ہوگا مجھے بتائیے، جبکہ ہمارا عقیدہ ہی خراب ہو جائے، ہماری توحید متزلزل ہو جائے، نبی کی رسالت پر ڈاکہ پڑ رہا ہو، صحابہ اکرام کی توہین ہو رہی ہو، امہات المؤمنین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، ان کے پردے عصمت کو تار تار کیا جا رہا ہو، جہاں رسول محفوظ نہیں، صحابہ محفوظ نہیں، امہات المؤمنین محفوظ نہیں، اللہ کی ذات وحدانیت کو ہم نے جو ہے محفوظ نہیں، ہم سن رہے ہیں حضور کی خاتمیت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ ہم اصلاح معاشرہ کس کی کرتے ہیں؟ کب سے کر رہے ہیں؟ کب تک کریں گے؟ کیا یہی ہے کہ ہم تقریر کر لیے، سننے والے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہہ دیا، یہ بھی جا کر کے فرض تک چھوڑ دیے؟ ہمارا حال اللہ کو معلوم ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اب وہ وقت بہت پرفتن دور ہے، ہم ایک فتنے میں اور فتنہ در فتنے میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہمارا فریضہ اور ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ لوگ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، یصبح مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا ویبیع دینہ بعرض الدنیا، کہ صبح مومن، شام کافر، شام مومن، صبح کافر، دنیا کی چند کوڑی کے لیے اپنے ایمان، اپنے دین کو بیچنا۔ میرے دوست اور بزرگوں، اس تقریر اور اس جلسے جلوس کا مقصد یقیناً ہمارے ایمان میں تازگی ہے، لیکن یاد رکھنا، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، عبادت، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، یہ سارے کے سارے کامیابی کے ضامن اس وقت ہوں گے جب ہمارے عقیدے صحیح ہوں۔ اگر ہمارا عقیدہ ہی خراب ہے،
جو دین کی بنیادی ضرورت ہے، تو پھر ہم اس نماز سے کوئی اچھی امید نہ رکھیں۔ علماء کی ذمہ داری کہہ رہا ہوں، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میرا ہاتھ پکڑ لیں۔ عقیدہ جس کا خراب ہو، قرآن نے تو یوں بھی کہا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن کو اللہ نے کتاب ہدایت بنا کر نازل کیا، لیکن قرآن کہتا ہے یہی قرآن ہے، اس کے ذریعے سے گمراہ بھی ہو جاتا ہے اور انسان ہدایت بھی پاتا ہے۔ کیا مقصد ہے کہ عقیدے اگر بگڑ گئے تو یہ قرآن کا پڑھنا کوئی فائدہ نہیں، نماز کا پڑھنا کوئی فائدہ نہیں، حج زکوٰۃ کوئی فائدہ نہیں ہے اگر عقیدے ہمارے خراب ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، اس لیے ہمیں بیدار مغز ہونے کی ضرورت ہے۔ آج ہماری رشتہ داریاں ان لوگوں کے ساتھ جو تاج ختم نبوت کو اچھال کر کے اس کی بے عزتی کر دے، ہماری دوستی ان کے ساتھ، ہمارا بیٹھنا اٹھنا ان کے ساتھ، ہمارے دلی تعلقات اور ہمارا جو ہے کھانا پینا ان کے ساتھ، اللہ کی قسم تم لاکھ نمازیں پڑھ لو، سجدے سے اپنی پیشانی کو کالا کر دو، لیکن دل سیاہ کا سیاہ رہے گا، تمہارے سجدے تمہارے سر کے اوپر تک نہیں اٹھیں گے۔ اسی لیے آج ہمیں اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا ہے، اپنے ایمان و اسلام اور اپنے دین کا جائزہ لینا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کس شیطان کے شکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں، کس باطل کے نرغے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ لوگ طرح طریقے سے، شیطان کبھی نہیں چاہتا ہے کہ ایمان والے کا ایمان سلامت رہے، اعمال تو دوسرے نمبر کی بات ہے۔ اور یہودی کبھی بھی منع نہیں کرتے ہیں کہ اس مسجد میں تالا لگا دو، ان کو نماز سے روک دو، ان کو زکوٰۃ سے روک دو، نہیں، ارے یہ نماز پڑھتے رہیں، مسجدیں آباد کرتے رہیں، لیکن ان کے عقیدے کو اتنا ختم کر دیا جائے کہ ان کی نماز بھی ان کو فائدہ نہ پہنچا سکے۔ اس لیے میرے دوست و بزرگوں، مہمان خصوصی بھی تشریف لا چکے ہیں، علماء اکرام بھی موجود ہیں، میں دست بستہ علماء اکرام سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ گاہے بگاہے نہیں، جس کی وجہ سے ہمیں اللہ نے اتنا مرتبہ اور مقام دیا ہے، ہم کو علماء الانبیاء کے وارثین میں سے شمار کیا ہے، وہ تاج ختم نبوت اور ختم نبوت کی برکت ہے جو آج ہم یہاں پر موجود ہیں اور آپ یہاں پر موجود ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں ہم صرف اصلاحی معاشرے سے نہیں، عقیدے کی اصلاح بہت ضروری ہے، عقیدے کی اصلاح پہلے ضروری ہے۔ جب عقیدے کی اصلاح ہوگی تو معاشرے کی اصلاح ضرور ہو سکتی ہے، اس کی امید کی جا سکتی ہے۔ اگر عقیدے کی اصلاح نہیں ہوئی، لاکھ معاشرے کی اصلاح کرنے کی کوشش کیجئے، لیکن یہ سوائے محنت اکارت کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ میرے دوستو بزرگوں، میں آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ ایسا نہ ہو کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا، اوپر کا کرتا تو پہن لیا لیکن نیچے ہم کپڑا ہے ہی نہیں بدن میں، ہم کو معلوم بھی نہیں ہے، گھوم رہے ہیں بازار میں۔ آج ہمارا یہی ہے، ایک سنت ادا کرنے کے لیے، ایک شادی کی سنت ادا کرنے کے لیے حرام کا ارتکاب، فرض تو بہت دور کی بات ہے، حرام کا ارتکاب ہو رہا ہے، فرائض کی قربانی دی جا رہی ہے ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کرتا تو پہن لیا کہ تاکہ کوئی ہمارے شرم کو جو ہے ہمارے شرمگاہ کو نہ دیکھے اور بے شرمی کے شکار نہ ہو، لیکن ہم یہ بھول گئے کہ جس کو دکھانا تھا وہی کو ہم جو ہے کھلا چھوڑ دیے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، ہمیں عقل کے ہوش لینی ہے اور علماء سے تعلق انتہائی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے اسی موقع کے لیے فرمایا، بلکہ زندگی کے لیے فرمایا، علیکم بمجالست العلماء۔ اور ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم ان عوام کے عقیدے کی اصلاح کریں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ منہ دیکھی، چاپلوسی، رشتہ داری اور اسی پر ہم آئے اور تقریر کر کے چلے گئے۔ ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ کبھی بھی جا کے بڑے بڑے ذمہ دار، شیخ الحدیث، وقت کے بڑے بڑے عہدے دار ہیں، لیکن ان کو عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
کبھی یہ تلاش بھی نہیں کرتے کہ اس امت کا عقیدہ کیا ہے۔ اسی لیے میرے دوستو بزرگوں، اس غیر مرتب اور ذہن میں جو اللہ نے بات ڈالی ہے، میں انہی چند کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے عقیدے، خاص طور پہ عقیدے توحید و رسالت اور جو دین کی بنیادی عقائد اور بنیادی ضروری باتیں ہیں، اللہ اس پر ہم کو گامزن رکھے، ثابت قدم رکھے، اور اللہ اس کے ساتھ ساتھ علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور اس کی حفاظت کے لیے اور اس اسلام کی صیانت کے لیے صحابہ اور انبیاء کے تقدس کو برقرار رکھنے کے لیے ہم سے جو بھی ہو سکے ہم اس کی قربانی دینے میں بالکل پیچھے نہ ہٹیں۔ اللہ مجھے آپ کو، پوری امت کو ایمان پر ثابت قدم رکھے، ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔